دیکھا. اما عائشہ فرماتی جنگ سے واپس آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے. میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. بھئی اگر آپ میں سے کوئی سبحان اللہ وغیرہ نہیں کہے گا تو مجھے آپ کی سماعت پہ تو شک ہو سکتا ہے, اپنی تقریر پہ اب شک نہیں ہوگا چونکہ مجھے بڑا زمانہ ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ممبر پہ بھی ایسے ہی حضرات ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ہمارے بڑے نیک, یہ سب علماء ہیں, تو ممبر والے حضرات بھی اگر تھوڑا سا سبحان اللہ بولیں گے تو آپ لوگ بھی بولیں گے اور ان کو بھی ثواب ملے گا, اور ایسا ہونا بھی چاہیے. مجاہد ملت فرماتے تھے ممبر پہ بیٹھو تو ممبر کا حق ادا کرو. سبحان اگر اللہ. کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہو تو سبحان اللہ وغیرہ کہہ ہے نا, ایسا تھوڑا سا وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. آپ کو شرمانا کوئی نہیں ہے, اللہ خوش رکھے آپ. یہ میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر. ایسا ہو سکتا ہے, آپ ایسا کہہ دیجئے ہاں ہو سکتا ہے, کوئی اس میں گھبراہٹ والی بات نہیں. حضور فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اپنے آپ کو زندوں میں نہیں مردوں میں شمار کرو. حضور فرماتے ہیں جس کو مرنا ہو اور وہ خوش رہتا ہے مجھے اس پر حیرت ہے. تو ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو. جب ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھا جا سکتا ہے تو ہر بیان کیوں آخری سمجھ کے سنا نہیں جا سکتا؟ اگر یوں ہو سکتا ہے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں تو پھر یوں بھی ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو اللہ کا جو آج کے بعد پھر کوئی بیان نہ سن سکے. 8 سال کی بچی احمد آباد میں پڑھنے گئی ہے, اس کے پیچھے اس کا بیگ ہے. کچھ اس نے طبیعت اپنی خراب کو محسوس کیا تو اسکول کے ہال میں ایک کرسی پہ بیٹھنے لگی, بیٹھ نہ پائی, گر گئی. ہسپتال میں لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا اس کو اٹیک آ گیا, یہ دنیا سے جا چکی ہے, مر چکی ہے. ابھی ایک حافظ قرآن 3 ہفتے پہلے جس نے دور بھی نکال لی تھی صرف اس کو صافہ بننا تھا, وہ حافظ قرآن نہا کے نکلا ہے جمعے کے دن, اچانک گر گیا. جب اس کو اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو کب کے مر چکے ہیں, جا چکے ہیں. ماں کہہ رہی ہے میرے لال تیرا امامہ بننا ہوا دیکھنے کی بڑی میری ارمان تھے. باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میرے لال میرا سینہ بڑا فخر سے اونچا ہوتا, میں نے بڑا انتظار کیا تھا, مگر دنیا اس بات کو کب سمجھے گی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں عمر کے حساب سے موت آتی ہے, نہیں بوڑھوں کھانستے رہ جاتے ہیں بوڑھے اور جوانوں کی لاشیں نکل جاتی ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں حضور کو دیکھا, حضور کے چچا. ایک جگہ سرکار نے تیمم فرما رہے ہیں, 12-13 قدم دور پانی ہے. ادھر دیکھیں توجہ کریں, 12-13 قدم دور پانی ہے. حضور تیمم فرماتے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سامنے پانی ہے, یہ یہاں سے لے کے یہاں تک مٹی سے تیمم آپ کر رہے ہیں. تیمم تو تبھی کیا جاتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو. حضور پانی موجود ہے. میرے آقا حکمت سمجھ نہیں آئی, حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا چچا اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں رکھتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا, اس وجہ سے یہاں سے وہاں تک کے لیے تیمم کر لیا. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کتنی اور موتیں آئیں گی جو ہم سمجھیں گے کہ ہم کو تبدیل ہونا چاہیے, اور کتنی جنازے نکلیں گے, اور کتنی جوانوں کی لاشیں گنیں گی جو ہم کہیں گے رب ہم کو معاف کر دے, یا اور کتنی مصیبتیں اس قوم پر آئیں گی جو ہم کہیں گے کہ اب چلو سجدے میں اپنے رب کے سامنے جھک جائیں. 150 سال پہلے تقریباً لاہور میں کچھ بچوں کے اچھے نمبر آئے ہیں. تھوڑا سا ہی کو کم کریں مائک والے بھائی. اچھے نمبر جب آئے ہیں تو ان کو جو اسکول کا مینجمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تم کو پڑھائیں گے,
چونکہ غریبوں کے بچے تھے، غریبوں کے بچوں کے اچھے نمبر آتے ہیں، امیروں کے بچے تو اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں تو ایک بات بتا رہا ہوں، امیروں کے بچوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر اکثر دولت کی فراوانی ہو تو انسان کو احساس نہیں ہوتا، تو وہ پڑھتا بھی ٹھیک سے نہیں۔ پانچوں بچوں کے اچھے نمبر آئے، مینجمنٹ بڑا سمجھدار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پڑھنا چاہو گے ہم تم کو پڑھائیں گے، تم کو ڈرنا نہیں ہے۔ پورے مینجمنٹ نے، اساتذہ نے، مدرسین نے یہ مشورہ کیا باہم کہ ہم ان کو پڑھائیں گے، یہ جو بھی بچے بننا چاہیں۔ کہنے لگے صاحب ٹھیک ہے، اب ان کی وشز پوچھئے، یہ بچے کیا بننا چاہتے ہیں؟ بچہ سامنے پانچوں کھڑے ہیں اور پانچوں بچے 10 سال سے اندر ہیں، پانچوں کے نمبر بہترین آئے ہیں۔ کہا کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایک بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ایک سے پوچھا تم میری طرف توجہ کریں، آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف توجہ کریں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، غور کریں۔ ایک بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا انجینئر، ایک نے کہا فلسفی، ایک نے کہا میں فوج میں جانا چاہتا ہوں، کرنل جنرل بننے کا ارادہ ہے۔ مگر ایک بچہ جو سب سے زیادہ حسین بھی تھا اور اس کے نمبر بھی سب سے بہترین آئے تھے، اس سے پوچھا بیٹے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ بچہ رونے لگا۔ ماسٹر نے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے مجھے خبر ہے کہ تم غریب کے بچے ہو، تمہارا باپ افورڈ نہیں کر سکتا تمہاری تعلیم، مگر تم بالکل کھل کے بتاؤ جو بھی تم بننا چاہتے ہو میں تمہیں پڑھاؤں گا، بولو کیا بننا چاہتے ہو؟ بچہ رونے لگا اور سر جھکا کے بولا مجھے صحابی رسول بننا ہے۔ ماسٹر نے کہا تجھے پتا ہے بیٹے صحابی تو وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں پیدا ہو کے ایمان لا کے ایمان پہ دنیا سے چلا جائے۔ بچے نے بڑا حسین جواب دیا کہ یہ خبر تو نہیں ہے مجھے، مگر میری ماں جب اور عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں، گیت اور گانے اور بھوتوں سے ڈرا کے سناتی ہے، میری ماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے یہ فالتو چیز نہیں بتاتی۔ وہ جب مجھے رات کو سناتی ہے تو کبھی ابو بکر صدیق کی باتیں بتاتی ہے، کبھی عمر فاروق اعظم کی باتیں بتاتی ہے، کبھی عثمان ذو النورین کی باتیں بتاتی ہے، کبھی وہ مولا علی کی بات بتاتی ہے، کبھی وہ بتاتی ہے کیسے بلال کے سینے میں پتھر رکھے جاتے تھے اور بلال کو کیسے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ میری ماں یہ بھی کہتی ہے بیٹے صحابہ سے حضور بہت محبت کرتے ہیں۔ تو بچہ آگے بڑھ کے بولا مجھے ماسٹر صاحب ایسے ہی بنا دو جس سے میرے سرکار محبت کرے، میرے آقا مدنی کریم محبت کرے۔ ماسٹر کی آنکھوں میں آنسو، پیشانی چوم کے کہا بیٹے صحابی تو نہیں بنے گا مگر تیری ماں نے نیو اتنی زبردست رکھی ہے تیری بنیاد کہ تو آدمی بہت بڑا بنے گا۔ بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا، اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اقبال نے کہا تھا کہ کتنی خوبصورت گھر بنا لو، ذرا دھیان دیجیے گا میری طرف، دیکھتے ہیں کتنا پیارا ہوا۔ میں نے آپ سے کوئی داد بھی نہیں چاہیے، بس آپ مجھے دعا دے کے جائیے کہ اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کرے اور میں ایمان پہ مروں۔ بس حضور نے فرمایا ایک دور ایسا ہوگا صبح کے وقت میں بندہ مسلمان ہوگا، شام کو نکل جائے گا، وہی دور ہے۔ آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ ایمان بڑی نازک چیز ہے، بڑی لطیف ہے، ایمان بڑا سینسٹیو ہے۔ توجہ کیجیے، غور کیجیے بیٹا اور میری بات پر دھیان دیجیے۔ اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو، کیسے ہی ماربل لگاؤ، کیسے ہی ٹائلس لگاؤ، کیسے ہی ڈیکوریٹ کرو، اقبال کہتا ہے وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گھر بنتا ہے عورت سے، عورت ہے حیا سے اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب میرے بھائیوں صاف ہے، بالکل صاف ہے کہ پہلے لوگ رشتہ کرتے تھے تو نانی تک چیک کرتے تھے، دیکھتے تھے نا، کچھ بزرگ بیٹھے ہیں یہ میری بات کی گواہی دیں گے، پہلے کے لوگ اب نہیں دیکھتے، اب تو مالدار ہے تو وہ دیکھتا ہے کوئی میرے ٹکر کا آدمی ہو، کوئی جسے 1000 میری باراتی جائیں تو کھانا کھلا دے، کچھ پیسے بھی مجھے مل جائیں، کچھ کار شار بھی مل جائے۔ یہ جو کار کو کوئی حاجی جی اگر اسی ڈیمانڈ کرے تو سمجھو اس کا حج نہیں ہوا، اور جب کوئی کار کی یا یہ ڈیمانڈ کرے 2000 براتیوں کی تو سمجھ لینا یہ خود اپنی اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ اپنے گھر پہ کسی کو دعوت کھلائے، اس وجہ سے بھکاری ہے، بھکٹا ہے، یہ اس وجہ سے مانگ رہا ہے۔ یاد رکھیں آپ نے بڑی شادیاں کی، بڑے نام کیے آپ نے،
बड़ी अपनी आपकी लड़की की शादी हुई, बड़े मेहमान भी आए, बड़े लोगों ने तारीफ भी की, बड़ा आपका जहेज भी लोगों ने पसंद किया, मगर गरीब बाप और उसकी बेटी भी आई थी। तो बाप तो उधर चारपाई पे बैठे हुए रो रहा था, उधर बेटी सजदे में जाके कहती थी, मालिक हम 4 बहनें हैं, ना तो हमारा बाप कभी इतना कमा पाएगा, ना हमारी शादी होगी। अल्लाह अकबर। और वो बाप कहता था, मालिक मैं तो मजदूरी करने वाला इंसान, मैं कैसे अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा। हमने खुद ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, मैं तेरे गम से परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू मुझसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी और तू वहां अपनी कारीगरी में उलझी रही। डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी है जिंदगी। एक दूसरे का खून पीने वाली कौम फेसबुक पे तरक्की चाहती है, एक दूसरे को जहेज के लिए मजबूर करने वाली कौम ये फेसबुक और इंस्टाग्राम चला के और कुछ दिनों तक ये आपस में बातें करके चौराहे पर तबसरे करके चाहती है कि ये ऊपर को आ जाए, ये ग्रो अप करे। खुदा की कसम, तब तक ये जहेज जैसी लानतें हमारे घर से खत्म नहीं होगी, जब तक बर्बादी हमारे घर में रहेगी। और याद रखो, अगर कोई यहाँ ऐसा नौजवान है, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ऐसा नौजवान हो जो ये ऐलान करे इस महफिल में, अपने दिल में ये ख्याल करे कि मैं शादी जब करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा, कोई जहेज नहीं लूंगा। जब बाप पूछे क्यों, कि इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर, का कौन देता है, देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हमारे बच्चे जब रोए तो उसकी माँ ने उसको मोबाइल दे दिया, तो जो है आपकी वाह। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि ये जो औरतें, अपने मेरी बहनें सुन लें, आराम से बात बता रहा हूँ इस वजह से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है औरतें जो बच्चों को रोने में मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। 7 साल के बाद तुम बच्चे इसको अपने साथ लगाना चाहोगे, लगेगा नहीं, और 7 साल से पहले हटाना चाहोगे, हटेगा नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं 7 साल का ही खेल है सारा। उलमा, मौलाना, हाफिज, कारी, ये सब अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते लोग? होते हैं कि नहीं होते? क्यों होते हैं? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा गोद में आए, हल्का सा बोलना शुरू करे, 1-1.25 साल का बच्चा बोलता है, जरा ध्यान कीजिए। वो कहते हैं तजर्बा करना। अच्छा, मैंने तजर्बा किया है अपने बच्चों पे, आप करना। वो कहते हैं इमाम गजाली कि जब बच्चे को गोद में लें और गोद में लेने के बाद आप उन बच्चों को उससे कहें अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा रिपीट करेगा ही नहीं, बच्चा रिस्पॉन्स कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। नोट कीजिए, आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। जो कुछ नहीं जानता वो अब्बा कह रहा है। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। पीछे वाले बोले, जरा जोर से बोले, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आपका बच्चा जब ट्विंकल ट्विंकल ही जानता है और कुरान नहीं जानता तो फिर क्या होगा? इसी वजह से जब गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान लड़कियों के वीडियो वायरल होते हैं तो जो गैरतमंद मुसलमान है वो सो नहीं पाते रात को। जब होटल्स में बुर्के वाली लड़कियां दरियाफ्त होती हैं तो दिल अंदर से रोता है। आपको इसका शऊर नहीं, मगर हुजूर को सबको जवाब देना है। आज याद रखो, एक 12 साल की लड़की एक शादी में, आज से तकरीबन 2012 की बात है, वो इंग्लिश लिबास पहन रही थी। मैंने उसके बाप से कहा तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, कहा तुम अपना देखो यार। 12 साल के बाद यानी 2024 में वो बच्ची थाने में थी, उसका बाप दाढ़ी वाला उसके सामने अपनी टोपी रखता था, मेरी बेटी चल, वो हमारी कौम का बच्चा नहीं है, तू चल,
पूरी कौम की नाक कटने की बात है। उसने कहा मेरे बाप, जब तुझे मुझे समझाना था तब तूने मुझे नहीं समझाया, अब जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो वापस नहीं आ सकती। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती, एक औरत ने सिर्फ जूते पहन लिए मर्द के, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। आज तुम्हारी बच्चियां स्कूलों में नाचती हैं, कॉलेजों में नाच रही हैं, याद रखो न ये तकरीरों की महफिलें रहेंगी, न ये अंजुमनें रहेंगी। अगर बच्चियों से दीन निकल गया तो दीन फिर खत्म हो जाएगा, हम में रहेगा नहीं, नाम का दीन रह जाएगा। अपनी बच्चियों को क्या सिखाना है, उन्हें बताना है कौन। अब ये कितनी बात है, एक दो बात होती तो चलो कोई मसला नहीं। 10 लाख लड़कियां एक आंकड़े के, सच्चे आंकड़े के मुताबिक 10 साल के अंदर गैर मुस्लिमों के घरों में हैं। उनके माथे पर गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान हैं। वो वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बड़ी गैरत को जगाना चाहती हैं, मगर हम जागना नहीं चाहते। हजरत ज़ैद जब इस बात को बयान करते थे, हदीस को, बहुत रोते थे। हुजूर के ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, वो जब ताइफ में हुजूर के पत्थर मारे गए, अम्मा आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत खास बात करता हूं। अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो ओहद वाला दिन है जब आपके चचा की नाक, कान और आप उनके होंठ काट दिए गए हैं, जब उनका कलेजा, आपके सहाबा आप पर हमला हुआ है, या रसूल अल्लाह, जब आपके चचा पे कफन तक के लिए कपड़ा नहीं है, इससे भी ज्यादा सख्त दिन कोई आप पे गुजरा है? फरमाया हाँ, ताइफ वाला दिन गुजरा था जब मेरे ऊपर पत्थर मारे थे। आपको मालूम है इतने पत्थर, मेरे नबी पाक की जो पिंडलियां हैं वो फट गई हैं, फट, इतने पत्थर मारे। एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, मेरे नबी बैठ जाते हैं तो मेरे सरकार को उठा के मारते हैं, पिंडलियां फट गई हैं। एक बाग में गए, हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर को लेकर, कहते हैं वो अद्दास नाम के गुलाम को भेजा उतबा बिन रबिया ने कि मुझे नहीं खाएंगे, मुझसे नहीं खाएंगे, तू ले जा। वो जाके बोला लीजिए एक अंगूर। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंगूर मुंह में लिया। उसने कहा आपने बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हुजूर ने फरमाया आप कहाँ के हो? कम मैं तो नैनवा का हूँ। फरमाया जहाँ के यूनुस है। कहा तुम, आप कैसे जानते हैं यूनुस को? कहा यूनुस भी अल्लाह का नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। वो आदमी आगे बढ़ा, अद्दास नाम का, बोला मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। हजरत ज़ैद कहते हैं इतने जख्मों के बावजूद हुजूर ने जब उसको देखा तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। एक आदमी ने कहा मैं ईमान लाता हूँ तो मेरे नबी पाक मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। एक बंदे को इतने पत्थरों के बावजूद, इतनी सख्तियों के बावजूद कि लहू लुहान जिसमें है, 80 किलोमीटर पैदल आए हैं, 80 किलोमीटर मक्का उन्हीं पांव से गए हैं, उन्हीं जख्मी पांव से। अल्लाह अकबर। आपने जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है? हमने तो दुनिया को यूं ही देखा है। और मेरे भाइयों, कयामत के दिन तुम्हें अपने घर का जवाब देना है, मुझे अपने घर का जवाब देना है। उन्हें इंग्लिश पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, उनको तालीम दो, मैं मना नहीं करता, मगर पहले आखिरत संभालो। अपने बच्चों को सबसे पहले मौला अली का किरदार बताओ, बेटियों को सैयदा फातिमा की तारीफ बताओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने एक दूसरे को सलाम करना तक बंद कर दिया। वल्लाह कहता हूं अगर आप बैठ के सुनेंगे तो मुझे इन पैसों से ज्यादा अच्छा लगेगा। बैठ के सुनिए, बस मुझे दुआ दें कि अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा कर दे। ये बड़ी खास दुआ है, क्योंकि एक बार जब चांद दिखा तो मेरे शेख गौसुल आज़म मस्जिद में रो रहे थे। किसी ने पूछा है शेख क्यों रोते हैं, कल तो ईद है। फरमाया लोगों की कल ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया के साथ ईमान के साथ चला जाएगा। जैसी माएँ वैसे बच्चे। ये इसने रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे माँ के पेट से पागल पैदा होते हैं ये कौन है? ध्यान दीजिएगा। तो कई वो बच्चे हैं जो प्रेग्नेंट मोमेंट में जब इनकी माँ थी तो बाप ने माँ को मारा या उसको टेंशन दी, उसको एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, या
اس کا دماغ کو فکر ہوئی، اس کا اثر دماغ پہ 70 سے 75% بچے وہی ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں جن کا باپ انہیں ان کی ماں کو ٹینشن دیتا ہے. ٹھیک سمجھ آئی؟ کچھ آپ باپ ہو، کچھ بنو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل اچھا کرے، میری قوم سلامت رہے. مگر ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جب عورتیں جاتی ہیں پریگننٹ وومین میں ڈاکٹر کے پاس تو وہ ان کو لکھ کے دیتا ہے، یہ نہیں کرنا. عورت لکھ کے دیتی ہے، ڈاکٹر نہیں. یہ نہیں کرنا، یہ ڈاکٹر لکھ کے دیتی ہے. یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور تم کو یہ کھانا، یہ نہیں کھانا ہے. اور ٹینشن نہیں لینا ہے، اور بالکل پریشان نہیں ہونا ہے، بالکل فری رہنا ہے. اور یہ پھل کھانے ہیں، سیب میں آئرن ہے، اس کو کھاؤ گی آئرن بڑھے گا. بادام کھاؤ گی آئرن بڑھے گا. وٹامن ڈی کے لیے دھوپ میں زیادہ بیٹھنا اور زیادہ امرود کو کھانا. وٹامن سی کے لیے تم نے لیمبو اور سنترا لینا ہے، اور یہ انار لینا ہے، اس سے خون اچھا رکھتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد. واہ سبحان اللہ. مگر اب قرآن پڑھے گا کون جب فری والے ریڈی میڈ دین بک رہا ہے؟ جیسے ہم لوگوں کو آیورویدک سے ہٹ کے، یونانی سے ہٹ کے ہم ایلوپیتھ کی طرف آئے کیونکہ وہ جلدی کام کرتی ہے، ویسے ہم تعویذ کی طرف بھی آئے ہیں. میں تعویذ کی برکات کا منکر نہیں ہوں، مگر جو قرآن کو ریپلیس کرے ایسی تو کوئی چیز بنی نہیں آج تک. واہ زندہ باد، زندہ باد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، دھیان دینا بھائی، تھوڑا آسانی کام ہے. دودھ پلاتی ہے، کتنا آسان کام ہے. دودھ پلاتے پلاتے درود بھی پڑھ دیتی ہے، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ بھئی نانی تک چیک کرو. یاد ہے نا آپ کو میں کیا بات کر رہا ہوں؟ کیا چیک کرو؟ نانی تک چیک کرو. بالکل ٹھیک چیک کرتے تھے، ان کو بالکل خبر تھی. اسلام بھی کہتا ہے نانی چیک کرو، اور اگر اسلام میں نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجہ الکبریٰ دیکھو. بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا دیکھو. نوازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. صحیح بھائی، بولو تو صحیح، سبحان اللہ، بولو تو سبحان صحیح. اللہ، سبحان آپ بالکل نہیں گھبرائیں، آپ کا پورا ہندوستان آپ کے یہ زور سے بولے سبحان اللہ. ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم خود اپنے اوپر مسلط. میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا. میرا شمار